یہ بات ذہن میں رکھیں، پیغمبر، رسول اور نبی اعلان نبوت سے قبل بھی شرک اور کسی امر شنی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے لڑکپن کی، اس کے بچپن کی، اس کی جوانی کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کل ہمارے ساتھ تو بتوں کی پرستش کرتا تھا، آج تجھے بت برے لگنے لگ گئے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ اس فعل کا ارتکاب کرتا تھا اور آج تو اس کے بارے میں فتوے دینے لگ گیا ہے۔ پیغمبر کی عصمت کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فطری ہدایت پر گامزن تھے اور کبھی بھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی کسی امر شنی کا، کسی برے فعل کا ارتکاب کیا۔ اب حضرت ابراہیم کو ایک تو اللہ نے فطری غیرت تھی جو توحید کی وہ عطا کی، وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی جس طرح اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نور دیا، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ انہیں ایقان کا نور نصیب ہو جائے، یعنی باطنی اجالے بھی دیے اور ظاہری مشاہدے بھی کروائے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو صورت سامنے آتی ہے، توحید پر جو تعقل اور توحید کا جو شعور اور توحید پر جو تیقن نصیب ہوتا ہے، پھر حالات کی سنگینیاں کچھ بھی ہوں، جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ بھی لگا دیں، پائے استقلال میں لغزش نہیں آئے گی۔ لغزش تب آتی ہے جب آپ کے عقیدے میں کمی ہوتی ہے، آپ کے اعتقاد کے اندر پختگی نہیں ہوتی، پھر تو بلی بھی راستہ کاٹ جائے تو پریشانی بن جاتی ہے، پھر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتی۔ ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی غسل بھی نہ کیا ہو اور جس کے بالوں سے بدبو آتی ہو، وہ بھی آپ کو بلیک میل کرتا رہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میری مخالفت کی تو میں ٹانگیں تڑوا دوں گا اور میں یوں کر دوں گا اور تمہارا رزق بند کروا دوں گا۔ بندہ اس کو الہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو معبود سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو اعتقاد کی کمی ہے کہ انسان ان مسخرے، ان خبیث الفطرت اور انتہائی بخسیس قسم کے لوگوں کو بھی اپنی تقدیر کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، کپ کپا رہے ہوتے ہیں، اور بلی کے راستے کاٹ جانے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو قیامت نہ آ جائے، اور وہ گھوڑے کے پاؤں کی کھری کو اپنے مکانوں کے دروازوں کے اوپر باندھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم تقدیر کی مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ ان کے آپ اگر رویے دیکھیں اور ان کے اندازے دیکھیں تو عجیب مخلوقات آپ کو اپنے آس پاس بھی دکھائی دیں گی، کیونکہ توحید کا وہ شعور، توحید کا وہ تعقل، توحید کا وہ ایقان اور توحید کا وہ جمال نصیب نہیں ہوگا جو اندر سے بھی پھوٹتا ہے۔ ذرا باہر بھی دیکھو، تمہیں رب کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ ایک ایک شے اذعان میں، یقین میں پختگی پیدا کرے گی اور تمہارے اعتقاد میں رسوخ پیدا ہوگا اور تمہارے عقیدہ توحید کے اندر تقویت پیدا ہوگی۔ پھر حالات تمہیں کبھی بھی ڈرا نہیں سکتے، ورنہ تو جس طرح کی زندگیاں ذوف الاعتقاد کے مرض میں مبتلا لوگوں کی گزرتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے جملہ درویشوں، فقیروں کو اللہ کا بھروسہ سکھایا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو کسی کا دست نگر نہیں بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں جو کرتا ہے میرا اللہ ہی کرتا ہے، اور سب کچھ اس کے دستے کرم پہ ہے۔ نہ ہمارے گھروں کے اوپر آپ گھوڑے کے پاؤں کا کھر بندھا ہوا دیکھیں گے، نہ ہماری گاڑیوں کے اوپر ٹوٹا ہوا جوتا دیکھیں گے، اور بلی کیا بھینس بھی راستہ کاٹ جائے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کرتا ہے میرا مالک کرتا ہے، میرا رب کرتا ہے۔ اس عقیدے کو پختگی کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ رکھیے گا، اذعان و یقین کا نور تمہیں نصیب ہوگا۔ اپنی ضرورتوں، اپنی حاجتوں کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔